بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ، وقت، رکعت، صورتیں، نیت، یہ سب آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ نماز تہجد کیا ہے؟ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو بعد نماز عشاء سونے کے بعد درمیان رات میں اٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ اسلام کے پہلے دور میں جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، اس وقت تہجد کی نماز فرض تھی۔ لیکن معراج کے مواقع پر جس رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے معجزاتی سفر پر گئے تھے، تب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی فرضیت کا حکم دیا گیا۔ اس وقت تہجد کی نماز نفل عبادت میں بدل گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کی خصوصیت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 میں آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ: رات میں بھی تہجد پڑھا کرو جو آپ کے لیے نفل ہے، قریب ہے آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں پہنچا دے۔ تہجد کی رکعت۔ تہجد کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق 2، 4، 6 یا پھر 8 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ 12 رکعت ہی پڑھی جائیں۔ نماز تہجد کا طریقہ۔ یہ نماز نصف شب کے بعد بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر اٹھتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کرتے، پھر وضو کر کے نماز تہجد میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تہجد کی نماز میں اپنے دلی کیفیت کے لحاظ سے قرآنی آیات پڑھیں۔ مثلاً دل میں عجز و انکساری کی کیفیت ہو تو لمبی صورتیں پڑھی جائیں۔ بیماری، کمزوری یا تھکاوٹ کی صورت میں چھوٹی یا درمیانی سورہ تلاوت کی جائیں۔ تہجد کی نماز میں زیادہ طویل سجدہ کرنا سنت رسول ہے۔ قرآن اور حدیث میں تہجد کی فضیلت۔ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں کچھ اس طرح ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا، بے شک اس سے پہلے وہ نیکوکار تھے، وہ راتوں کو کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کی صفت راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرنا ہے، کیونکہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمانوں پر نزول کرتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر یعنی تہائی حصہ میں آسمان دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ عزیز ساتھیوں، اکثر لوگ اس ندا کو رمضان شریف یا شب برات کے ساتھ خاص کرتے ہیں، حالانکہ یہ ندا رمضان یا شب برات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ روزانہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آگے بتاتی چلوں کہ اسی طرح اللہ پاک نے 4 موسم بنائے ہیں: موسم سرما، گرما، خزاں اور بہار۔
دنیاوی لحاظ سے بہار اسے کہتے ہیں جس میں موسم خوشگوار اور معتدل ہو، کیونکہ اس میں پھول زیادہ کھلتے ہیں۔ کائنات میں پھیلا ہوا حسن اپنے شباب پر ہوتا ہے۔ موسم سرما کی شریعت میں کیا اہمیت ہے، اسے کیسے گزارا جائے، اس بارے میں چند احادیث ملاحظہ کرتی ہوں، جس میں نماز تہجد کی فضیلت بھی واضح ہو جائے گی۔ مومن کا موسم بہار۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جس میں وہ قیام کر لیتا ہے۔ برکتوں کا موسم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سردی کو خوش آمدید۔ اس موسم میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس طرح کہ اس میں تہجد کے لیے رات لمبی جبکہ روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ تہجد کے فضائل و فوائد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ رات کو قیام کرو، بطور خاص تہجد ادا کرو۔ اس کے لیے تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی تھی۔ یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے شفاف کمرے میں جن کے اندر کی طرف سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے، اور باہر کی طرف سے اندر کا سب کچھ نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کن کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اکثر روزے رکھتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس اگر ہو سکے تو تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ نماز تہجد دراصل قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس لیے اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گا۔ نماز تہجد قرآن اور حدیث کی روح سے نفلی عبادت ہے، اور دیگر نفلی عبادات میں افضل ترین بھی ہے۔ اس کا درجہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ہے، اس لیے ہم تمام کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے لائک کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔